اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور جناب سیدہ دے صدقے نال سڑیاں ہمشیرگان نو سڑیاں بیٹیاں سڑیاں ماما تمام نساء سیدۃ النساء العالمین دی سیرت طیبہ چلن دی توفیق عطا میرے محترم سامعین جناب سیدہ دی بارگاہ چ نذرانِ عقیدت ساڈا ان ایام وچ پوری دنیا دے شیعہ مسلمان بارگاہ بطول وچ اپنا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، جناب سیدہ دی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں، جناب سیدہ دے آن والیاں مصیبتاں دا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں ضرورت نے وقت دی او دے مطابق میں جناب دے سامنے اپنے نوجواناں دے سورہ مبارکہ نمل دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ لفظ استفاء ہے جہاں یہ دا معنی چننا، چنن دے عمل نو استفاء دے نے، جڑا چنیا جائے انہوں مصطفیٰ دے، جڑا اللہ دا چنیدہ ہوئے اللہ چنیا ہوئے انہوں مصطفیٰ دے، اور اس عمل نو استفاء دے سلیکشن، یہ دا الیکشن نال تعلق نہیں، اس سلیکشن اللہ دا چناؤ جنہوں اللہ چندہ ہے انہوں مصطفیٰ کیا جائے۔ اور اس قرآن سے اس لفظ نو کافی استعمال کیتا گیا۔ اس آیت مجیدہ چ اللہ فرماتا ہے قل الحمدللہ، میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ حمد اللہ کے لیے ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ مک گئی گا، تعریف جدوں کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے۔ پھر خالق فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام مصطفیٰ لوگوں کے لیے۔ حمد اللہ کی کرو گے اور سلام مصطفیٰ لوگوں کو کرو گے جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن ہر گھر موجود ہے، بندیاں دا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ دی حمد کر دے جان تے جڑے مصطفیٰ نے انہوں سلام کر دے جان۔ تسی ایک فٹ اگے آ جاؤ، دو تین بندے بس ٹھیک ہو گئے، بس کاس ٹھیک، درود پڑھو ایک باری سارے بس ٹھیک۔ دوبارہ عرض کرنا، حمد کی دیئے قبلہ اللہ دی، شکریہ، حمد کی دیئے اللہ دی، شیعہ سنی حمد اللہ دی۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہے اللہ دے مصطفیٰ لوگاں تے، سلام ہے اللہ دے چنے لوگاں تے۔ یہ مطلب ہے اللہ دی حمد کرنا بھی قرآن ہے اور چنے اللہ دے لوگاں نو سلام کرنا بھی قرآن ہے۔ اللہ دی حمد او کرے گا جڑا اللہ نو جاندہ ہے، چنیا نو سلام او کرے گا جڑا چنیا نو جاندہ ہے۔ جس بندے تک ہن تک اللہ دے چنیا دا پتہ نہیں لگا سلام کنوں بھیجے گا۔ یہ مطلب ہے قرآن وچ حمد کرنا بھی واجب ہے اور چنیا لوگاں تے سلام کرنا بھی واجب ہے۔ میں وہ چنے لوگ ان قرآن چ پڑھن لگا چونکہ اللہ نو تقریباً سارے مسلمان جان دے تقریباً، میں عرض کر رہا ہاں اللہ نو تقریباً سارے مسلمان جان دے تو دی حمد بھی کر دے۔ وہ جڑے چنے لوگ نے انہاں بچوں مشہور صرف ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے، یعنی مشہور ذات جڑی نا سرکار محمد مصطفیٰ دی۔ سرکار مصطفیٰ تک میں آنا چاہنا لیکن چاند آیتاں اور پڑھنا چاہنا کہ سب تو پہلے اس دنیا دے سامنے مصطفیٰ کیڑا آیا، پھر مصطفیٰ کیڑا آیا، پھر مصطفیٰ کیڑا آیا، پھر مصطفیٰ کیڑا آیا، پھر یہ بھی قرآن جو دساں گا وہ بی بی مصطفیٰ کیڑی ہے جڑی اللہ نے بنائی تمہارا۔ یہ اللہ دے چناؤ وچ مرد بھی موجود نے، اللہ دے چناؤ وچ مستورات بھی موجود نے۔ اللہ کسے انسان نو چن لوے مرد نو او دے تے بھی سلام ہے تے جڑی مستور نو چن لوے۔ میں اس قرآن چوں آج دی مجلس سے مرد پڑھاں گا جنہوں اللہ چنے ہیں او دے تے بھی سلام، تے جڑی عورت نو اللہ چنے ہیں
شکریہ ہی نہیں بولنا وہ دیتے بھی سلام مہربانی کر کے اللہ نو جان دینی ہے بندیاں نے تے قبر جانا ہے مہربانی کرنی ہے قرآن چو میں اللہ دا چنیا بندہ پڑھ دینا انہوں ہی علیہ السلام من جانا ہے مہربانی تے اللہ دی چنی مستور پڑھ دینا انہوں سلام اللہ علیہ من جانے پھر اندنے شیعہ پٹھیاں گلہ کر دینے پٹھیاں گلہ اسی نہیں کر دی اسی جڑا بندہ اللہ چنے انہوں بھی رضی اللہ نہیں آندے جڑی بی بی اللہ چنے انہوں بھی رضی اللہ نہیں اینی گل ہے اور کوئی نہیں اسی اس مردنوں بھی علیہ السلام آنے ہیں تے جڑی مستور نو اللہ چنے وہ سلام اللہ علیہ آنے میں قرآن چو پڑھ دینا پہلی گل تے جناب کہ سلام پہ جنے ہو دیتے جنہوں اللہ چنے السلام علیکم دا کی جواب ہے جی ساڑھے سیال کوڑ تے گجرانا چھ وعلیکم سلام آنتے تو اڈے پنڈ دادر خان چیلم دے علاقے چھ بھی ہے میرا خیال آندے السلام علیکم وعلیکم سلام یہ دا مطلب ہے کہ تو اڈے تے سلام ہوئے سلامتی ہوئے تو اڈی خیر ہوئے بندہ آندہ وعلیکم سلام پائی جی تو اڈے تے بھی سلامتی ہو میں تو انہوں نے گل دساں ایک گل ویسے معمولی نہیں السلام علیکم تے وعلیکم سلام جدو بندہ کسے نو سلام علیکم آندہ ہے نا تے او وعلیکم سلام آندہ ہے انہوں دا آپس سے لڑنا حرام ہو جانا تو آڑی کیا بات ہے سنوں دی میں دوبارہ عرض کر دینا میں پہنا السلام علیکم دا قبلہ مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو میں تیری خیر منگنا میں تیری سلامتی منگنا اگلا آندہ وعلیکم سلام انہوں مطلب میں بھی تیری خیر منگنا تو میں تیری سلامتی منگنا جے پھر وہ آپس سے لڑ پہن تو بندہ پوچھے تو سا سلام علیکم کیوں لئی اے دا مطلب ہے جی تے سلام پہ جیے نا او دا لڑی دا نہیں سبحان اللہ یار جی تے واہ لو جناب میرا خیال ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے میری عمر دے پرانے دوست بھی بیٹھے ہوں 50 سال تو ہوتے کچھ بندے بیٹھے تھے آئے بیٹھے یہ شاہ فیصل نو قتل کر دیتا سی وہ دے پتیجے نے سعودی عرب دا سی بادشاہ شاہ فیصل وہ دے پتیجے کو نا مروا دیتا غیر مسلمانے وہ دی اشتہار چھپے تو ساڑھے پنڈا چی آئے اشتہار پرانے حسن ہون تے ختم ہو گئے وہ ایک ہاتھ نال السلام علیکم پڑھیندا ہے تو دوسرے ہاتھ نال فائر پہ کرتا ہے السلام علیکم چاچے نال یارا اس اشتہار میں خود ویکھے نے کیلنڈر چھپے سان بہت شکریہ لو جی میرے عزیز بیٹھے نے دوست وہ الحمدللہ گواہ ایک دو میں پیدا اتھو کر لینا پنڈ چوں زیادہ نام ہی ہوئے تھے ایک دوست بالکل اینج کر کے ہو ایسی نا جی شکریہ وہ ایک ہاتھ نال فائر مار دا ایتھے اس فائر مارے ہیں پتہ نہیں کتنے وجہ لیکن وہ کیلنڈر چیتے سی ایتھے فائر بجا ہے وہ دے چوچے گاڑے پر نکلتے نے تے ایس ہاتھ نال السلام علیکم پلیندہ ساڑھے بڑی یقین کرو ایک انپڑھ بندہ سی وہ غور نال ویندہ رہا تے اخیر تے آندہ ہے لکھ دی لعنت تھی میں کیا چاچا نور تو تے کدی کسے نال سدھا بولیا نہیں تے تینوں لعنت پہ وہ ہو سکا یار شرم ہے یہی کوئی نہیں پہ جے تو تے حملہ کرنا ہے تے سلام کیوں لئی تو سا غور نہیں نہ فرمایا جے تو تے حملہ ہی کرنا ہے تے سلام کیوں لئیا کیونکہ سلام لے کے حملہ کرنا اسی کو منافقت کہتے سبحان اللہ سلام لے کے حملہ کرنا سلام لے کے اختلاف کرنا سلام لے کے ادھر جنگ کرنا انہوں ہی منافقت اندنے تے منافق تے اللہ دے قرآن سے لعنت ہے ایتھو چنے بندے میں پڑھ دینا انہاں تے سلام بھیجنا ہی تے پھر فیصلہ کر لیں جیڑا اختلاف کرے گا ادھر تے لعنت آ جائے لو جناب اختلاف نہیں کرنا اچھا میرا خیال ہے کہ منافقت کرنی نہیں چاہی تھی جدھے تے سلام بھیجنا ہے ادھر کی سلوک کرنا ہے وہ بھی قرآن دی قائد پڑھ دینا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو جس پر درود پڑھو اس پر سلام بھیجو اور جس پر سلام بھیجو اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق یہ مطلب ہے جدھے تے درود پڑھنا قبلہ ادھے تے سلام بھی بھیجنا ہے یعنی صلو علیہ وسلموا تسلیما دوے ترجمہ مودودی صاحب نے کیتے ہیں اس پر سلام بھی بھیجو اس کو تسلیم بھی کرو یہ مطلب ہے جدھے تے سلام بھیجنا ہے نا جی ادھے تسلیم کرنا ہے ادھے نال بحث نہیں کرنا 10-12 بندے میرے نال نے اس ویلے پوری طرح جدھے تے سلام بھیجنا ہے انہوں تسلیم کرنا ہے ادھے نال بحث میں ایک آج جا لفظ انتخاب کیتا ہے صبح دا میرے ذہن چاہیا ہے
وہ میں پڑھ دینا، اس کے بعد میں آیتاں پڑھنا، متواتر آیتاں پڑھاں گا، تھوڑا وقت لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ جہدے تے سلام بھیجنا ہے، سلام وہ تے بھیجنا ہے جنہوں اللہ چنے، ٹھیک؟ اچھا جدوں سلام بھیج لینا ہے پھر وہ اختلاف نہیں کرنا، انہوں تسلیم کرنا ہے، اختلاف نہیں کرنا۔ اختلاف جڑا نا جی وہ دے وچ نقصان جڑے نے وہ قرآن چ لکھے نے، تے میں انہاں گن گن کے نا تے تانوں کی دساں پہ کی نقصان نے، آکھو تو میں پھر نقصان ایک دس دن ایک دس۔ اے سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب بکر ہے، حضرت سیموئیل ایک نبی گزرے، انہاں دے صحابہ سن 80,000 صحابہ نو نبی نے آکھیا کہ جنگ کرنی ہے ظالم بادشاہ نال، یعنی جالوت نال۔ انہاں آکھیا جنگ اسی کریں گے لیکن ساڑھے تے کوئی آرمی چیف بنا دیو، کوئی سربراہ بنا دیو پوری فوج دا، آرمی چیف جنہوں آدھن سربراہ تسی بنا دیو تے اسی جنگ کریں۔ نبی نے آکھیا وقال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ کے حکم کے مطابق طالوت کو جالوت کے مقابلے میں تمہارا آرمی چیف مقرر کرتا ہوں، میں اسے بادشاہ مقرر کرتا ہوں، فوج کا سربراہ مقرر کرتا ہوں۔ کس کو؟ طالوت کو۔ طالوت جالوت تساں تقریباً کرنا چو لفظ گزرے ہونگے، طالوت جالوت ظالم بادشاہ سی، نبی دا نا سیموئیل ہے، بندیاں خود آکھیا ساڈا کوئی آرمی چیف بناؤ تو اسی لڑاں گے۔ پیغمبر نے حضرت طالوت دا بازو بلند کیتا تے فرمایا کہ اے تہاڈا بادشاہ ہے، اللہ میں نو آکھیا ہے تے میں بنائے۔ سبحان اللہ، اللہ میں نو آکھیا ہے تے میں بنایا۔ ہن جڑا انہاں جواب دیتا ہے منگیا بھی آپ ہے، اگو جواب سنو جی۔ قالو، تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، اس کو اللہ نے ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیتا ہے، اس کو نبی آکھیا ہو کی پہ کر دے ہو، اللہ مقرر کیتا ہے تو انہوں کی ہوئے، اللہ مقرر کیتا ہے تو انہوں کی ہوئے۔ انہوں جواب دیتا ہے، قرآن نو اس طرح پڑھئے تو پھر لطف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، انہوں نے کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس سے زیادہ تو ہم حق رکھتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم بادشاہ بنے، فوج کے سربراہ بنے۔ انہوں اللہ نے بنا چھڑے، ادھر تو زیادہ تیسی حق رکھ رہے۔ نبی بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کیوں تانوں ادھر چکری کوئی کمی نظر آندی؟ کہنے لگے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ادھے کولتے مال ہی کوئی نہیں، ادھے کولتے دولت ہی کوئی نہیں، یہ مالدار بندہ ہی نہیں، اس غریب آدمی نو اللہ ساڑھے تے بادشاہ بنا دیتا ہے، اس غریب آدمی نو۔ تانوں پتہ ہے جڑے مالدار ہوندے نا انہاں دے دماغ وچ ایک کیڑا ہوندا ہے کہ غریب آدمی نو بندہ ہی نہیں سمجھدے۔ جناب علی میں دوبارہ عرض کر دینا، یہ مال ایسی شاید ہے جدے کو آ جاندہ نا بہت زیادہ، وہ پھر عام بندے نو بندہ شندہ، وہ عام بندہ تے کتے رہ گیا، اللہ دے مقرر کردہ نو بھی کچھ نہیں سمجھ دے۔ آج جڑے مالدار ہوندے نے، اے قرآن ہے، انہاں کہا لم یوتا ساعتا من المال، ادھے کلتے مال ہی کوئی نہیں، تے سارے تے انہوں اللہ نے کتے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پیغمبر نے آکھیا کہ تہاڈی سختی آئی ہے اتوں پھنس گیا وہ پیڑے، ہن جڑی صورتحال بنی ہے اے قرآن چ لکھے ہے، اللہ فرماتا واللہ علیم بالظالمین، جو نبیوں کی بات نہیں نہ مانتے اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ایدہ مطلب ہے کم از کم نقصان تے ہویا اللہ دی نظر چو ظالم ہو گئے۔ میں زیادہ نقصان تے نہیں دسیا، میں کڑیا گاڑا پہ کڑنا، میں کڑیا لانتا پہ پانا۔ اللہ فرمایا او ظالموں ایک ہی کیتا جے، او ظالموں ایک ہی کیتا جے۔ تو انہوں گل دسا کیتا ہو نہ کیتا ہو نہ بھی کو نہ کہ بھی ادھے نڑوں اسی زیادہ حق رکھنے۔ اللہ فرمایا ظالموں ایک ہی کیتا جے۔ ایدہ مطلب ہے جنہوں اللہ مقرر کروائے تے نبی مقرر کرے، اپنے آپ نو دے تو بہتر نہیں سمجھی دا۔ بہت شکریہ یار، اللہ اعلان کروائے تے نبی اعلان کرے، انہوں
انہوں اگوں گلا نہیں کری دیاں ورنہ بندہ ظالمہ شمار ہو جاندے. حضرت سیمویل نے آکھیا او مینوں اللہ حکم کیتا ہے تے میں تہاڈے سامنے پیش کیتا ہے تے تسی اے دے تے اعتراض پہ کر دیو او تسی کیسے بندے ہو نالے مینوں مندے ہو نالے میری نہیں مندے. اچھا مینوں مندے ہو تے جنوں میں مقرر کیتا ہے. میں نبی دے دشمنوں دی گل نہیں کر رہا میں سیمویل دے صحابہ دی گل پہ کرنا. چلو لکھتے ہیں کہ حضرت سیمویل پیغمبر سے چاہا کہ کوئی بادشاہ مقرر کرو جو با اقبال ہو اور ہم اس کے زیر رہ کر لڑتے رہیں گے. فرماندے نے کہ 70 سے 80 ہزار صحابہ کا لشکر تھا. اے نبی نو منن والے دی گل پہ کرنا. یہ دا مطلب ہے کہ نبی دے منن والے وچ بھی اے جدے ہوندے نے جڑے نبی نو مندے نے نبی جنوں منوانا چاہتا انہوں نہیں مند. تواڈی کیا بات ہے نبی جنوں منوانا چاہتا ہے میرا خیال ٹھیک ہو گیا بھائی نبی نو مندے نے تو نبی جنوں منوانا چاہتا ہے آندھے نے اے دنوں تو ساڈا زیادہ حق ہے. ہون وہ میرا موضوع آ گیا ہے چونکہ میں اپنے موضوع دا تحت گفتگو کرنے دا عادی ہوں. حضرت سیمویل نے کی فرمایا کالا حضرت سیمویل نے کہا انہوں نے فرمایا اوے اس کو مانو اسی کو مانو جس کو میں نے اعلان کیا ہے. کیوں فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم اس کو اللہ نے چن لیا ہے. سبحان اللہ اس کو اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو اللہ نے چن لیا ہے اس کو اللہ نے استفا کر لیا ہے اس کو اللہ نے مصطفیٰ کر دیا ہے. اللہ کا یہ چنا ہوا ہے. انہاں کہا جی سانو ایک گل دا چھڑو اللہ ادھے چ ویکھیا کی تو انہوں میری پنجابی نہیں سمجھ آ رہی ہے نا. اللہ ادھے چ ویکھیا کی وہی نبی غصہ نہیں کرتے نبی گل دس دے فرمایا میں دسنا جو اللہ دیکھیا دسنا. آئے آئے فرماتے ہیں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ یہ علمی طور پہ بھی تم سے مضبوط ہے جسمانی طور پہ بھی تم سے مضبوط ہے. زادہ زیادہ ہے اس میں جسمانی قوت بھی زیادہ ہے اور علمی قوت بھی زیادہ ہے. جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے نا وہ جتنا جسمانی فٹ ہوتا ہے اتنا علم میں بھی فٹ ہوتا ہے. ایتھے صورت ہو رہے ایتھے میں گج گج کے تقریر پہ کرنا ایتھے کشتی ہوئے تو میں انہیں جوگا نہیں ایتھے کبڈی ہوئے تو میں نہیں کھیل سکتا میں ایتھے ہی پہ گجنا. تو جڑا کبڈی دا پلوان ہے انہوں آکھو ایتھے آ کے پڑھے وہ آکھے نہیں جی میں اس میدان دا پلوان ہوں میں ایس میدان دا پلوان نہیں. ایتھوں والے ممبر دے پلوان ہو رہے تے پیڑیاں تے جنگاں دے پلوان ہو رہے جنہوں اللہ چنے اور ممبر دا بھی پہلوان ہے جنگ دا بھی پہلوان. سبحان اللہ علمی والجسم یہ جسمانی طور پہ بھی فٹ ہے بولو جی اور علمی طور پہ بھی فٹ ہے. یہ دا مطلب ہے ایسا بوٹی پی کے علی نو بلا فصل نہیں بنیا محمد تو بعد فیٹی علی ہوں گے. ہاں علی میدان جاوے تو جبریل آنتا ہے لا فتح الا علی. علی جیسا مرد میدان کوئی نہیں. علی ممبر تے آوے تے آنتا سلونی قبل آنتا کے دو. اے اللہ دے چنے ہی ایسے ہو سکتے میرا خیال ہے. سورہ اے ظالم کا لفظ موجود ہے سورہ مبارکہ مریم بچ نجی 2-3 لفظ موجود نے. اے اودے بچ فاختلف الاحزاب من بینہم اللہ فرماتا کچھ لوگ تھے فرقے تھے جنہوں نے اختلاف کیا آپس میں. فویل الذین کفروا یا وہ کافر تھے یا ظالم تھے یا گمراہ تھے. میرا خیال ہے کہ بہت یہ ندساں بہرحال مختصر کرنا. لائٹ بتائیے لائٹ کنوں آتے ہیں لائٹ جی چاہ لے آؤ لائٹ جی وہی لائٹ جی چاہ ہوتی ہے نا جی وہ دا مطلب ہوتا ہے بھئی پتی بھی تھوڑی ہوئے تے چینی بھی تھوڑی ہوئے لائٹ جی وہ ہوڑی جی نو آتے ہوڑی جی. میں ہوڑا جا لفظ آسی استعمال پہ کرنا تاکہ زیادہ ذہن تے بوجھ نہ پائے.
ایک ہی گل کرنا، جنوں اللہ چن لوے جڑا او دے نال اختلاف کرے او دا نقصان ہو جائے۔ بھائی بہت شکریہ نوجوانوں۔ دیکھو میں ٹیچر رہ چکا ہوں، مینوں سکیل لفظ بھی آؤندے نے، چھوٹے بھی آؤندے نے، ہلکے پھلکے۔ میں صرف اینی گل دسی ہے کہ جڑا اللہ دے چنے نال اختلاف کرے او دا بولو یار نقصان ہو جائے، بس اینی گل۔ اس نقصان نو پاویں کدھر لے جاؤ، دوزخ تک لے جاؤ تاں بھی ٹھیک، بھئی فائدہ نہیں ہوئے گا انہوں نقصان ہوئے گا، بس تو سان نقصان سے انچ رکھنا ہے۔ تے میں چند آیتہ پڑھنا ہوں، میں پڑھن لگا جی چنے لوگ۔ ان اللہ حصطفیٰ آدم، اللہ فرماندہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے آدم کو چن لیا۔ کیا بات ہے، جلدی جلدی کریں۔ اللہ نے حضرت آدم رضی اللہ عنہ کو چن لیا ہے، یہ دا مطلب پورا مجمع پہ جاگتا ہے، جسے اللہ چنے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا۔ علیہ السلام اللہ نے چنے یار۔ ان اللہ حصطفیٰ آدم، میں پہلا مصطفیٰ پہ پڑھنا، تو اڈے نال دے بندہ ستا جے اے نال دا درود پڑھو۔ میں ستے والی گل ہی نہیں پہ کرتا، میں جاگدے نال گل پہ کر۔ میں سکول ٹیچر سمجھتا ہوں، جڑا بچہ سوندا سی میں چھٹی دے چھڑدا جا کے سو، پر سکولے نال دے تے دوتے جو ڈگڑا تے گھر جا کے سوئے۔ جنہوں نیند آئیے جا سکتا ہے، مصیبت تو نہیں نا۔ درود پڑھو جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ بھی دوست جاگ گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ان اللہ حصطفیٰ آدم، اللہ نے حضرت آدم کو تواڈی ہتھ چن لیا۔ یہ دا مطلب استفاع کرنے والا اللہ ہے، مصطفیٰ آدم ہے۔ اس قرۂ عرض تے جڑا پہلا مصطفیٰ آیا ہے وہ حضرت آدم ہے۔ یارہ دنیا تے جڑا پہلا مصطفیٰ آیا قرآن دے مطابق عرض تے ظاہر ہویا ہے، او دا نام آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے پہلا مصطفیٰ سامنے کر کے ملائکہ تے جن عابد بھی سن ساجد بھی سن، عابدین اور ساجدین نو اللہ فرمایا دے سامنے چک جاؤ۔ ہون تسا میرے نال صرف ایک لفظ بولنا ہے، سارے تسلیم کیتا ہے، اختلاف کنے کیتا ہے؟ ابلیس نے۔ اب بس گل مک گئی، ہو گیا جانا نقصان۔ جڑا جاگیا نہ ہو دا کتا نقصان نہ ہو جائے، میں پھر پیانا ہو گیا جے نقصان۔ اے پہلا ابلیس ہے، پہلا لانتی ہے، اللہ دی کائنات تے پہلا لانتی ہے۔ لوگ آندے نے لانتی، لوکاں دیاں تیاں پہنا نو غلط نظر نال ویندا ہے، اے لانتی۔ تے جدوں او لانتی ہویا ادو تھی بہن ہی کوئی نہیں سی۔ لوگ آندے نے اس لانتی نے شراب پی کے بندہ مار چھڑے، انہیں شراب پیتی ہوئے میں مجرم، کوئی بندہ ماریا ہوئے میں مجرم، کسے دی کاند ٹپی ہوئے میں مجرم، کسے بی بی کو پرس کھتا ہوئے میں مجرم، سود تے پیسے دیندہ ہوئے میں مجرم۔ کوئی برائی جیڑی جیڑی تو انہوں یاد ہے، وڈے مولوی نو پوچھو اے شیطان کیتا کی ہے کہ عبادت بھی ضائع، ریاضت بھی ضائع، تسبیح بھی ضائع، سجدے بھی ضائع، ہر شے ضائع ہو کے لانتی ہو گیا۔ ایک ہی قصور تھا، میرا قرآن تے ہاتھ ہے، جس کو اللہ نے چنا تھا اسے اختلاف کرتا تھا۔ ہو گیا نقصان؟ شکریہ شکریہ، ہو گیا نقصان۔ وَنُوحًا، دوجہ بندہ اللہ فرماندہ ہم نے نوح کو چن لی۔ جلدی پہ کرنا، پہلا مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام، دوجہ مصطفیٰ ان اللہ حصطفیٰ آدم ونوحًا، ہم نے حضرت نوح کو چن لیا۔ اچھا حضرت آدم نال جن اختلاف کیتا وہ حضرت آدم دا رشتہ دار نہیں سی، لگدا کچھ نہیں سی، لگدا کچھ نہیں سی، حضرت آدم علیہ السلام دا رشتہ دار نہیں سی۔ حضرت نوح نو اللہ چنیا، او دے نال او دے رشتہ دار اختلاف کر گئے۔ تو انت نہیں پتا، میرا خیال کو نہیں پتا، پتا تو انہیں گل دسا، میں پنجابی خطیب ہاں
جنوں پتا ہوئے تو چپ کر رہے نا انہوں کونا آندن یا میسنا آندن ایتھے نہ کونا بن کے نہیں بہنا تے نہ میسنا بن کے بہنا جدوں تو انہوں پتا ہے پی حضرت نوح دی بیوی اختلاف کر گئی سی تے میرا خیال ہے تو انہوں بولنا چاہیے تو ہم دسنا چاہیے یار جڑی گل دا پتا ہوئے ہو تو دس میں جنی دیر دا آ رہا نا پنڈ دادر خان امام بارگ پہلی بار میں پوچھا سی رستہ ہوں میں آپ ہی آ جانا کیونکہ میں نے پتا لگ گیا یار جڑی گل دا پتا ہوئے ہو تے سرت نہیں نا کسی دا کھائی دا تسی فرماؤ ایک باری حضرت نوح دی بیوی نے اختلاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے او دے بیٹے کیتا ہے نبی دی رشتہ داری چنگی سی انہاں نال بیوی دی رشتہ داری کوئی معمولی رشتہ داری تے نہیں نا شادی شدہ صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ بیوی ایسا رشتہ ہے جیڑا شادی تو پہلے رشتے ہوندے نے وہ نانکے اور دادکے ہوندے نے شادی جدو ہوندی ہے پھر ایک نواں رشتہ بنتا ہے صرف ایک نال رشتہ بنتا ہے تے اگلے پڑھ کے مزدہ بوئے تے کھلوتا ہوندہ رشتہ داراں دا شادی شدہ نو میں تاں صلوات پڑھائی ہے اے بچے انہوں کو نہیں پتا انہوں کو نہیں پتا بچے چھوٹے بیٹھے میں پیانا شادی تو بعد جب رشتہ دار ود دینے تھوڑے نہیں ہوندے وہ پھر بیوی نو بندہ پوچھتا ہے کون ہے کون ہے وہ دستا ہے پیا ساڑی ہے ساڑا ہے اے بردر ان لا سسٹر ان لا مدر ان لا فادر ان لا تے پھپھی ساس تے چاچا ساورا تے ہے نا بڑے جا رشتہ دار وہ پھر انی رشتہ داری ایک دی وجہ تے ہوندی ہے نا چلو وہ سوریاں تے جننے رشتہ دار ہوندے بیوی دی وجہ تو ایک دی وجہ تو انی رشتہ داری ہوندی ہے بیوی اہم ہے کوئی ایسا ویسا رشتہ نہیں وہ بھی اختلاف کر گئی اللہ دے چنے نا اچھا چلو بیوی تے لوگ آندے نے کسے دے کار جمی کسے دے کار پڑی تربیت صحیح نہ ہوئی تے کئی لوگ آندے نے تو ہورے اچڑیل آ کتھوں گئی ہیں ساڑھے کار آ کتھوں گئی ہیں جیڑا پتر سی وہ تے نوح دا اپنا سی نا توڑی کیا بات ہے سنن دی اور میں نا بی بی تے بیگانی کدھروں آئی سی وہ اختلاف کر گئی سکے بیٹے نے اختلاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے میں پڑھ دینا وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ نوح نے اپنے رب کو ندا دی فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي اے میرے رب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرا اہل بھی ہے مہربانی کر جمیندہ بھی ہے میرا بیٹا تے ہے نا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور تیرا وعدہ حق ہے تیرا وعدہ سچا ہے پانی آنے والا ہے دنیا ڈوبنے والی ہے لیکن میں کسی اور کے متعلق نہیں کہہ رہا صرف اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا ہوں وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو حاکموں کا حاکم ہے قَالَ يَا نُوحُ تو حضرت الہی نے کہا اے نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے سبحان اللہ یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے اگلی گال ذرا تھوڑی جی سخت ہے اللہ کی تیئے میں تینے جوگا نہیں اللہ فرمایا انہو عمل غیر صالح اس کا عمل ٹھیک نہیں اس کا عمل غیر صالح ہے اور سن فلا تسألنی ما لیس لکا بہی علم نوح وہ بات نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا وہ اکبر ہے ہائے ہائے وہ اکبر ہے جی میں مرضی بولے نبی نو پیاندہ انی آئیزو کا اے نو میں تجھے نصیحت کرتا پہلا ادھر بندہ ستا سی اور ادھر سوں گے اوہ اللہ دیو بندے ادھر درود پڑھو یار وہ میں حیران ہو گیا یہ میرا خیال پینڈ دادن خان ساؤنڈ دا ٹائم ہو گیا 3 بجے سبحان ایڈا وڈا شہر ہو گیا تاں ہی نو اجے بھی پنڈ آندے رہنا اس پنڈ یہ پاوے تھے ایئرپورٹ بن جائے تو جو فرماؤ یار خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑدا ہے مینوں وہم لگ جاندا سوتا ہے کہ میں نہ سو جا
میں جدو مرضی ختم کر دیا، جی میں پڑھنے والا ہے میں 2 تو 3 ٹائم سی 3 بج گئے اتنے بھی چھڑ دیا راضی نے، انہیں کہا کوئی گل نہیں 3 بجے ٹر جائیں، مینوں نہ آخیا 3 بجے چلا جی، مینوں بانیان نے آخیا 3 بجے چلا جی، ہوں بھی ٹر جاؤ تو راضی نے، میں تو تھوڑے واسطے کھلوتا ہاں، یقین کرو میں تے نا ایک صرف نا میں نتیجہ جلدی دے دینا، یہ اللہ پاک نے ذرا سختی کی تھی، فرماتے ہیں انی عائشہ کا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں نو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ان تکون من الجاہلین، جو ایسوں کی سفارش کرے وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ خدا دی قسم حضرت نوح نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بکا، میں تجھ سے رب پناہ مانگتا ہوں ان اسألک ما لیس لی بہی علم، میں تجھ سے آج کے بعد ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہوتا۔ مجھے تے اب پتہ چلا کہ ایڈا بدبخت ہے کہ نبی دی سفارش بھی قبول نہیں ہو رہی، من تے ہن پتہ لگ گیا اس کی تاکی ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے اللہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، تو مینوں معافی دے دے، اگر تو مجھے بخشے گا وَتَرْحَمْنِي، مجھ پر رحم نہ کرے گا، اکن، میں اپنے موضوع تے آ گیا، اکم من الخاسرین، اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا میرا نقصان ہو جائے۔ میرا خیال ہے آ گیا، موضوع آ گیا، میں اپنا نقصان نہیں چاہتا، اے دی ماں بھی جتھے مرضی ہے چھوڑ دے، اے دا منڈا بھی جتھے مرضی ہے چھوڑ دے، یارا بیوی دا رشتہ اور ہوندا ہے، بیٹے دا رشتہ بہت قریب ہوندا ہے۔ حضرت نوح بھی بیوی نہ پاویں کتنا پیار سی، سفارش نہیں کیتی، بیٹے دی سفارش کیتی ہے نا۔ آ بھائی قرآن تے ہاتھ رکھ کے علماء دسن اس منڈے کیتا کی سی، چوری، ڈکیتی، شراب، کسے منڈی چو منجی پا لئی ہوئے، کسے دی کمیٹی کھا گیا ہوئے، تو آڈی کیا بات ہے؟ ایک کی قصور نکلے گا، آؤ جی بسم اللہ، یہ سب تشریف فرما ہو گئے، ایک کی قصور نکلے گا اس منڈے دا، اور نہیں نکلے گا۔ میرا موضوع تو ذہن چ ہے، دیکھ لو، نبی سفارش کی تھی تے اللہ سفارش قبول بھائی نہیں کیتی، ہویا کی یہ نوح دا بیٹا، نوح دا کمال دا رشتہ دار ہے، میں کہ میرا خیال ہے کہ گل کلیئر ہو گئی، یہ دا قصور ایک کی نکلے گا، چھوٹے تو لے کے بڑے عالم کو پوچھنا، جس کو اللہ نے چنا تھا نا اس سے اختلاف کر گیا تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ آدم نو چنیا، جنہیں آدم نال اختلاف کیتا او دا بھی نقصان ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہم نے نوح کو چنو، جنہیں نوح نال اختلاف کیتا او دا بھی نقصان ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتا آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، نرے ابراہیم نو نہیں، آل ابراہیم نو۔ فار ایگزامپل کنو آندے ہو؟ پینڈ چے شہرہ تے مثال کے طور پہ پنڈ دادر خان بھی یہی، فار ایگزامپل ایک کوئی دسنا ٹھنڈ پہ جائے گی۔ موضوع میرا کی ہے، جو چنے ہوئے سے اختلاف کرے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے، جو چنے ہوئے سے شکریہ قبلہ اختلاف کرے نقصان میں۔ اللہ نے آدم کو چنا، جس نے اختلاف کیا شیطان نقصان میں، اللہ نے نوح کو چنا، بیوی کو بھی نقصان، بیٹے کو بھی نقصان۔ یہ دا مطلب ہے جو چنے ہوئے سے اختلاف کرے نا، اللہ چنے ہوئے کے رشتہ داروں کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ صدقے جاواں۔ پھر فرمایا آل ابراہیم، اگے نرا ابراہیم نہیں، آدم بھی کر لے، نوح بھی کر لے، اگے آل آ گئی ہے، آل ابراہیم۔ جس بندے نو آل ابراہیم دی خبر نہیں، وہ مہربانی کرے سیرت النبی دا مطالعہ کرے۔ نبی دی پہلی شادی 25 سال دی عمر چوئیے، نکاح خان مشہور ہے، علی دے والد گرامی نے کوئی پیسے بچان واسطے آپ نکاح نہیں سی پڑھیا، بلکہ بہ کے کائنات نو دسیا۔ 32 سال حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے
بھروسہ اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. ایدہ مطلب اللہ نے چن لیا آل ابراہیم کو, اور ابو طالب آل ابراہیم ہے, جو اس سے اختلاف کرے گا نقصان میں چلا جائے گا. میرا خیال ہے کہ 2-3 چنے میں مرد پڑھ دیتے نے, تے میرا خیال پھر ایک چنی بی بی بھی پڑھ دینے تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. خالی فرماندن وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, کہا اس نے ملائکہ سے, ملائکہ نے کہا یا مریم, اے مریم. اللہ کی طرف سے ملائکہ آئے, انہوں نے کہا اے مریم ان اللہ حصطفاکی, مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے. کیا بات ہے بھائی, اللہ نے تجھے, یہ مطلب مرد چنیا جائے وہ علیہ السلام ہے, تے جڑی مستور چنی جائے سلام اللہ. یہی میرا موضوع سی. یہ مطلب 2 ہی کافی نے, آیتاں کافی سا مکا دینا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ نو قرآن دے مطابق اللہ نے چون لے. یہ مطلب مصطفائی دے درجے تے مریم فائز. بولو جی فائز ہے. اے قرآن ہے, اللہ فرمایا تینوں بچہ عطا کراں گا پاک و پاکیزہ, فرمایا قبول ہے. لیکن تھوڑی جی پریشانی ہے کی, فرما دیا قالت یا لیتنی متو قبل ھذا, کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی, اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی, اور یہ بات نہ مجھے سننا پڑتی کہ میں کنواری کی گود میں بچہ آ رہا. پریشان کیوں سی؟ پریشان اس غلطوں سی کہ میں بھی جاننی ہوں بچہ پاک ہے, تمہیں جاننا بچہ طیب ہے. میں طاہرہ تے بچہ طاہر, میں معصومہ تے بچہ مسیح, میں بھی صدیقہ تے بچہ بھی صدیق. اج انہاں لوگاں دے سامنے میرا نکاح نہیں ہویا, انہاں دے سامنے میں جاؤں گی تے بندے گلاں کیویں دیاں کرن گے. اللہ فرمایا میں بھی وہ بندے ہی پھڑنا چاہنا جڑے صدیقہ نال اختلاف کر. سبحان اللہ, آباد رہو جا. لو جی اتھے مکا دینی چاہیے, گل پہنچ گئی نا میری. جو اللہ کے سبحان اللہ, جو اللہ کے چنے ہوئے سے اختلاف کرے اس کا, ہاں بس ہی نہیں گل ہے, میں کوئی گانا پہ کرنا, اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے فآتت بھی قومہا تحملہ, وہ بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آئی, بیٹے کو اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آئی. اجڑے بندے بہانے بناندے نے کہ بی بی پردہ دار ہوئے تو مسجد وچ لوگاں دے سامنے کیویں آ گئی؟ تو پہلا دس کھاں اے مریم پردہ دار نہیں سی؟ کمال ہے. پھر وہ قوم دے سامنے آئی, گود وچ بچہ اٹھایا تے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. قالو یا مریم, وہ کہنے لگے اے مریم لقد جیتی شیئا فریا, عجیب شے لے کے تو ہمارے سامنے آ گئی. شادی تیری نہیں, نکاح کدھر ہے نہیں, شوہر تیرا کوئی نہیں, ایک کدائی میری بیٹی میری پانجی میری پتیجی, توڑی بیٹی توڑی پانجی توڑی پتیجی, نکاح نہ ہویا ہوئے کماری ہوئے, او گود وچ بچہ چکیا ہوئے, تسی انہوں پوچھ دیو بیٹا اے کدائی, او دس دیئے ہمسایاں دا ہے, او دس دیئے میرا پریمہ ہے, او دس دیئے میرا پتیجہ ہے, کیونکہ وہ دی شادی نہیں ہوئی. تیرے کانفیڈنس تو سکلین قربان کر دیا. جدو لوگاں پوچھیا مریم اے کدائی, او سا کہ میرا ہے. کیا بات ہے, میرا ہے. جیڑی انہیں گل کیتی ہے ترجمہ میں نہیں کرنا, کیونکہ آج کا جڑا ترجمہ کرے وہ بھی ادھر ہی پہ جاندہ ہے. حالانکہ کیتا کسے میں, یا اخت ہارون ما کان ابو کی امرا سوئن, بہت کمال, بڑی پیڑی گل کیتی نے. یا اخت ہارون ما کان ابو کی امرا سوئن وما کانت ام کی بغیہ, تیری ماں تو ایسی نہیں تھی, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. گل پیڑی کیتی نے, میں ترجمہ نہیں کر رہا. آڑا میں ایسا بیان نا, تیری ماں ایسی نہیں تھی. آ کے قرآن پڑھ لو, 28 نمبر آئے تھے, میں نہیں پڑھنا, میں صرف انہوں دا اعتراض پہ دس. تیری ماں ایسی نہیں تھی, تیرا باپ ایسا نہیں تھا. او بی بی تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا, اور کی میں کر بیٹھی ہوں, ایک ہی کیتے ایک ہی کیتے. الزامات لائے صدیقہ تھے, پیڑیاں گلاں کیتیاں صدیقہ نال. ایک مجمع میرا بول کے دسے, اے اللہ نو نہیں سی پتا جدو کنواری گود وچ بچہ لے کے جائے گی تے لوگ کیسیاں کیسیاں گلاں کرن گے, نہیں سی پتا, پتا سی. دس پھر اللہ نے اس طاہرہ طیبہ بطول بی بی نو
اس قوم دے سامنے کیوں بھیجیا؟ نتیجہ دیا جی حضرات، جب کوئی صدیقہ قوم کے سامنے آتی ہے، صدیقہ کا امتحان نہیں ہوتا، قوم کا امتحان ہوتا۔ توڑی کیا بات گل پہنچ گئی؟ صدیقہ کا امتحان نہیں ہوتا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قوم اس کا ساتھ دیتی ہے یا اختلاف کرتی ہے۔ ہن بولو، اس قوم نے ساتھ دیتا ہے کہ اختلاف کیتا ہے؟ اختلاف کیتا ہے۔ جو سچے سے اختلاف کرے وہ بھی نقصان میں، جو سچی سے اختلاف کرے، ہاں آ گیا ذہن بس ٹھیک ہو گیا، مکا دیا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے فرمایا اب مباحثہ نہیں ہوگا، مذاکرہ نہیں ہوگا، ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، بحث نہیں ہوگی، مباہلہ رکھ، جھوٹوں پہ لعنت میں بھیجوں گا، سچے لے کے تو میدان میں آ۔ میرا خیال ہے ہن دس ہوئی پورے مدینہ سچیاں دا پریا، پورا مدینہ سچیاں دا پرے، اور کی آنا منت گیا؟ میں پہ آنا سارا مدینہ سچے مرداں دا پریا ہوئے، سارا مدینہ سچیاں بیبیاں دا پریا ہوئے۔ آؤ تھے میرا دوست پہ آندہ نہیں، اور تو اشارہ ہویا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے الجبرہ ایجاد کیتا ہے، الجبرے دا کوئی سیر منہ نہیں ہوتا، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح الجبرہ حل کریا کرو، فرض کیا لا کی قیمت دو۔ کوئی بچے پیچھے نہیں پڑھے لکھے؟ فرض کیا لا کی قیمت دو۔ سوال حل کرنے واسطے فرض کیتا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ جڑے 17 اونٹ مولا نے بندے سانوں بھی ایک اپنے بچ پا کے فرض کیتا سی، لمبی گل نہ کرا، شکریہ نوجوانوں سمجھا۔ میں فرض پہ کرنا کہ سارا مدینہ سچیاں بیبیاں دا پریا سی مبالے والے دن، تے سارا مدینہ سچیاں مرداں دا پریا سی۔ رکھ قرآن تے ہاتھ، اے جڑے نبی چنے نے او کون کون سا؟ میں تے چنیاں دی گل کر رہا نا یار، میں تے استفا دی گل کر رہا، جڑے مصطفیٰ دی نظر چ مصطفیٰ سن او کون نے؟ اے میرے کول قرآن ہے نا جڑا، یہ دی بھی سائڈ تے ہی لکھے ہے، ہن بھی ویکھ لو اپنے گھر جڑا جدہ مرضی پھوڑ لو، اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کوئی گل ایتھے لکھیا نے رسول خدا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی میں لکھیا ہوئے پہ پڑھنا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے۔ چل مک گئی گل۔ شیعہ میرے منہ والوں پہ ویندے نے کہ تم ہی رضی اللہ آگ چھڑے، جی میں لکھیا سی میں پڑھ چھڑیا، کل نو تانوں کسے آکھنا سی اس مولوی والا قرآن لے آؤ تے انہوں پوچھو بھی ہاتھ تو قرآن پڑھیا تو جھوٹ کیوں بولیا، اتنے جو رضی اللہ لکھیا تو علیہ السلام کیوں آکھیا؟ میں تانوں بھی پریشان نہیں کیتا تے نہ کسی اور نو کیتا، جی میں لکھیا سی میں پڑھ دیتا۔ تے جڑے شیعہ میرے منہ والوں پہ ویندے نے پھر نہ یار بی بی پاک نو بھی رضی اللہ لکھ چھڑیا، حضرت علی نو بھی، امام حسن نو، حسین نو۔ تسی پریشان ہو پنڈ دادر خان والے ہو تو یہ نہ سارے نو رضی اللہ کیوں لے؟ میں شکر پیا کرنا پاویں رضی اللہ لکھیا نے کدھرے بندے ہی نہیں بدل چھڑے کیڑے کیڑے سا۔ او یارا شکر کرو ہے تے ہوئی نے نا۔ او یار پاویں او رضی اللہ نے تاں بھی یہی سن، بولو تے پاویں علیہ السلام سن یہی سن۔ انہوں پرتا کے ویکھ، اینگل ویکھ، زاویے ویکھ، مثلا اے زاویہ ویکھ کون کیڑے نے 5 تیرے مطابق۔ ویسے ایک گل کدی کدی میں سوچنا بھئی یارا جنہ بندیاں 4 رضی اللہ لکھے نے، ایک صلی اللہ اور نبی پاک صلی اللہ تے 4 رضی اللہ۔ میں ایک تھا ایک بندے نے پوچھا، میں یار اپنے مولویوں نے پوچھی یہ 4 رضی اللہ ہی سن؟ انہوں نے کہا 4 رضی اللہ لکھے نے۔ میں کہا جدن مبالہ ہویا ہے پیچھا پنڈے چ رضی اللہ کوئی نہیں سی؟ او خدا دا نہیں، اے دا مطلب ہے اگر سارا پنڈ بھی رضی اللہ ہوئے، اے بھی رضی اللہ ہوں تو میرا موضوع سنیا، پھر اے دا مطلب ہے چنے ہوئے رضی اللہ یہ ہے۔ میں فرض پہ کرنا یار تیرے نزدیک اگر یہ بھی رضی اللہ نے پھر بھی اس چناؤ جتنا نہیں آئے جڑا نبی چناؤ کیتا ہے، کنے لے کے نکلے 4 ایتھے نبی نو رکھا تے چناؤ میں۔ میں استفا دی گل کر رہے ہیں، میں مصطفیٰ دی گل کر رہے ہیں، اور جڑا مصطفیٰ یا مصطفیٰ بی بی نال اختلاف کرے گا
بھائی جاگتے رہے بندے جاگتے رہے الحمدللہ نقصان ہو جائے گا ہم دھیان رکھیں چھڈن لگا انہاں پنجاں دا تعارف کہڑے حوالے نہ کراواں ایتھے نبی نو رکھاں ایک نبی دی بیٹی ہے ایک نبی دا داماد ہے دو نبی دے نواسے ایتھے مولا علی نو رکھاں ایک مولا علی دے سسر نے ایک مولا علی دی بیوی ہے دو مولا علی دے بیٹے ایتھے بی بی پاک نو رکھاں تے باقی چار ایک بی بی پاک دے والد گرامی نے ایک شوہر نامدار نے دو بی بی دے بیٹے اچھا امام حسن نو اتھے رکھاں ایک حسن دا نانا ہے ایک حسن دا والد ہے ایک حسن دی ماں ہے ایک حسن دا چھوٹا پرا ہے اگر امام حسین نو اتھے رکھاں ایک حسین دے نانا جان نے ایک انہاں دی والدہ ماجدہ نے ایک بابا جان نے ایک حضرت امام حسین دے بڑے پرا نے تے جب پانچ کٹھے پڑھاں تے تیرے دل نو کچھ بھی ہو جا پڑھنا میں انجی ہے پنجاں دا کٹھا تعارف ہے ہی بندا ہے ایک ابو طالب دا بھتیجا ہے ایک ابو طالب دا بیٹا ہے ایک ابو طالب دی نوح ہے دو ابو طالب دے پوترے نے یہی نہیں یہی نہیں شکریہ انہاں پنجاں دے سنٹر ہے جڑی بی بی چون کے نبی نے کھڑی ہے ادا نا زہرا ہے میرا خیال ہے اگر تقریر ساری یاد ہے تو انہوں حضرت آدم نو اللہ چنیا جڑا او دے نال اختلاف کرے گا نقصان ہے جائے گا نو اللہ چنیا چلو تو ساتھ گالی مکا چھڑی ہے جڑا نو نال اختلاف کرے گا پاویں رشتہ دار نقصان ہے حضرت ابراہیم نو اللہ چنیا چاچے آزر نے اختلاف کیتا نقصان ہے حضرت یوسف نو اللہ چنیا پراما اختلاف کیتا نقصان ہے اللہ رشتہ داری دا لحاظ نہیں پہ کرتا ہے نا لیکن قرآن میرے ہاتھ چی جنہیں اللہ پورے مدینے چو چار سچے چون کے مبالج کھڑے نے انہوں دے مرکز اچ بطول ہے جدو میں نو پتہ لگ گیا محمد دی چڑی دا نا فاطمہ ہے جڑا اختلاف کرے گا نقصان ہو جائے چوڑے نو تسلیم کری تھی مصطفیٰ آکھے نا اللہ ایک کے تے انہوں تسلیم کرنا ہے اختلاف نہیں کرنا تے بطول آکھے نا فدق میرا ہے انہوں صرف تسلیم کرنا ہے اختلاف نہیں کرنا اختلاف نہ نقصان تیرا کی خیال ہے جائیداد تو بی بی دے وال چٹے ہو جائیداد تو نہیں بحث تو چٹے اے امید کیتی جاندی سی کسے تے کو بطول نال بحث کرے میرے عزیز دوستو اللہ دیاں چنیاں نال بحث نہیں کری دی انہوں نے سلام کری دیا تو انہوں نے تسلیم کری دیا میرے محترم سامعین آج اگر لوگ رجوع کر رہے ہیں کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے میں رجوع کرنا ہر وہ بندہ جس ظاہرہ نال اختلاف کیتا ہے انہوں مرن تو پہلا رجوع کر لیتے چنگا رہے گا مرن تو بعد کوئی پیش نہیں جانی میرے عزیز دوستو جیڑی بچی روز بس کھلو کے جاندی ہے کالج وہ بھی ساڑی بیٹی ہے جیڑی کروں پراڈو چو نکل دی ہے وہ بھی ساڑی بیٹی ہے پراڈو والی دی پراڈو خراب ہو جائے 5 منٹ گڈی چ کھلوت کے جائے تے آندی ابو میں تھک گئی ہوں وہ جڑی روز جاندی وہ نہیں تھک دی روز کھلو کے جاندی ہے نا غریباں دیاں تیاں یارہ وہ بھی تھک جاندیاں نے لیکن کوئی بندہ آکھے وہ نہیں تھک دیاں تینوں بکھری تھکاوٹ ہے ہر بندہ آکھے کہ نہیں یار انصاف کرو وہ جڑی روز کھلو کے جاندی ہے غریباں دی بیٹی وہ عادی ہو چکی ہے آ جڑی آج کھلوتی ہے عادی تے نہیں نا اساں قبر تک روندے جانا بطول کھلون دی عادی نہیں سی بی بی زینب بازار دی عادی نہیں سی ماں انی دیر مسجد کھلون دی عادی نہیں سی بیٹی بازار تے دربار دی عادی نہیں سی ایک آنسو آ گیا ایک اور آ جاندہ میں چھڑ خدا دی میں نو قسم پیغمبر دی ایک حدیث ہے حشر والے دن جدو بی بی آؤں گے نا حشر میں ایک اعلان ہوئے گا یا اہل الماشر غزو ابصارکم منکسو رؤسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ اہل معشر اپنی آنکھیں بند کر اہل معشر وچ نبی بھی موجود نے رسول بھی موجود نے اولیاء بھی موجود نے اوصیاء بھی موجود نے نبیاں دیاں صفحہ اگے پیچھے امتاں
اللہ فرمائے گا ہر نبی سن لے، ہر رسول سن لے، جو بھی حشر میں ہے غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر لو، لکی سورہ اسکم، اپنے سراں نو خم کر لو۔ اے بطول دی عزت حشر ہے۔ اسی سوچ دے رہنے ہوں کہ جے بابے تو بعد مسجد چاہی سی، کوئی بندہ تے اٹھ کے آندہ اکھاں بند کر لو، سر تھلے کر لو، اے پیغمبر دی بیٹی آ گئی۔ تساں بطول دے میں زخم کدی نہیں پڑے، مصائب چھپاندہ بھی نہیں۔ تو انہوں پتہ ہے زہرہ دا ایک ہاتھ کفن چ بھی اتھر ہے، قبر چ بھی اتھر ہے، غسل دے ویلے بھی اتھر ہے، وہ حشر والے دن بھی ایتھے ہوئے گا۔ پیغمبر خطبہ دیتا تے فرماندے نے ایس ہاتھ دے تھلے دوجا ہاتھ ہوئے گا بطول دا، ایس ہاتھ دے تھلے، کیونکہ ایس ہاتھ نال بی بی نے ہاتھ نو سہارا دیتا۔ تو سائیں سنے علماء کو ذاکرین کو کہ بی بی اس واقعے تو بعد ایس ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکے، یہ سنیے نا گا، وہ ہاتھ دے تھلے ہاتھ رکھن تے بی بی پاک اینجے اللہ دے دربار چ جدو جان گئے تے پیغمبر نے فرمایا کہ ایس ہاتھ دے سہارے نال اے ہاتھ ایتھے ہوئے گا، ایک تشت ایس ہاتھ چ ہوئے گا، دوجا تشت ایس ہاتھ چ ہوئے گا۔ وہ تشت پلیٹ نو آندے نوجوانوں، وہ بندے پوچھ لیا بیٹھا سے خطبے وچ، حضور انہاں پلیٹ خالی ہون گیا یا وچ کچھ ہوئے گا؟ پیغمبر ایتھوں رونا شروع کیتا، اے ریش مبارک تو تھلے قطرے ڈگے نے۔ جدو پیغمبر بہت مسکراندے تے ہسدے سن تے دندان نظر آندے سن، تے جدو بہت روندے سن تے ریش تو تھلے قطرے ڈگدے سن۔ صحابہ اندر نے اودن سن نبی دی ریش تو تھلے برسات ہوندی ویکھی۔ جدن پیغمبر رکھیا میری بیٹی تے سجے ہاتھ والی پلیٹ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہوں، کھبے ہاتھ والے تشتے جو حسین مظلوم دا سار ہوئے گا، تے اللہ دے دربار چ کھلو کہ میری بیٹی پوچھے گی مینوں دسیا جائے میرے وڈے نے کسے نو کی آکھیا سی، میرے چھوٹے نے کسے نو کی آکھیا سی، تہاڈی اکھ باہر آئی ہے میں چھڈن لگا۔ بی بی فرمائے گی میرے پترا جس سواری نو استعمال کیتا ہے اس سواری نو بھی زندگی چ سوٹی کوڑا نہیں ماریا۔ میرے پترا کی کسے نو آکے انہوں ایڈا سخت زہر دیتا گیا، انہوں ہمشیر دے سامنے خنجراں نال تلواراں تے تیراں نال قتل کیتا گیا۔ ہاتھ میں غیب چو آواز آئے گی، نبوت دی کرسی تے رسول آ جان، ولایت دی کرسی تے علی آ جان۔ جدوں یہ دربار سج جائے گا غیب چو آواز آئے گی، زہرا آج عادل دا دربار ہے، میں نو کسے گواہ دی ضرورت نہیں، ان اللہ علی کل شیء شہید، میں ہر شے تے خود گواہ ہوں۔ لیکن آج جس کائنات نو دسنا چاہنا، آدم تو لے کے قیامت تک آخری مرن والا بھی اٹھ کے کھڑا ہے، آج میں دنیا نو دسنا چاہنا میں تیری نسل تے درود کیوں پڑھے؟ اپنے مظلوم بیٹیاں دے موقع دے گواہ لیا تاکہ سب تو پہلے تیرا فیصلہ ہوئے، فرعونہ تو پہلے، نمرودہ تو پہلے تیرا فیصلہ ہوئے گا۔ گواہ دی مینوں ضرورت نہیں، تیری عظمت دسن واسطے چاہنا کتنے ظلم تساں قبول کیتے اس میرے دین واسطے لیا گواہ اپنے دوہاں پتران دے جڑے موقع دے ہون۔ علامہ بشیر فاتح ٹیکسرا نے قلم توڑ دیتا ہے، فرماتے نے شام جو ایک آواز آئے گی، اماں آواز میں حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی اپنے ہاتھوں دے وصول کیتا ہے، میں 17 قدمہ تے کھلو کے ویر نو شہید ہندہ ویکھیا۔ آخری جملہ ہے، شام چ نور دیاں کنہتاں، شام چ نوری سواری، شام چ نوری اماری، جدوں پہنچے گی تے بطول دی بیٹی دی قبر کھلے گی تے زہرہ دی تھی بچوں کھڑے ہون کے نہ اٹھ کے۔ اے جڑے بیٹھے نا جی امیر غریب سارے کٹھے سی بیٹھے ہیں، غریباں دیاں تیاں سیلیاں چ جانا ہوئے تے منگ کے بھی کپڑے پاندیاں۔ کدی شریف بچیو بیٹی پہن نو کدی نہ آکھنا بے کنوں وکھانے نے تو میں دسنا، میں شریف زادیاں دی گل کر، خدا دی قسم میں منگ منگ کپڑے پاندیاں نے۔
جے پیکے منگ منگ پاننا تے یہ ثابت کر دیا نے میرے پیکے امیر نے، تے جے سہریاں جا کے منگ کے 2 سوٹ پا کے شادی تے ٹر جان تے ثابت کر دیا نے میرے سہریاں میں نے بہت اچھا رکھے ہیں. یہ کدی پیکیاں دی عزت بنا دیاں، کدی سہریاں دی عزت بنا دیاں. ایک دن چ نا شادی 2 3 سوٹ تبدیل کر دیاں نے بچیاں صرف دسن واسطے کہ میں کروں سوکھی ہاں. تیریاں میریاں پاویں منگ کے پڑھنا ثابت کر دیا نے میرے پیکے امیر نے، میرے سہرے امیر نے. قرآن کھلا میرے سامنے، بی بی زینب دے نہ پیکے غریب صاحب نہ سہرے غریب سن، جدیاں ویران دے جوڑے عرش تو آؤندے سن. جدو قبر چو باہر نکلے گی تے گاڑو ہوئی گڑتا، جدے تے اپنے سر دا خون، شبیر دا خون، اکبر دا خون. آخری جملے اٹھ کے بی بی بیک کے فرمائے گی اے شام ہے. ہائے آ جاندی ہے ساڑی لفظ شام آوے تھے، شام دے واقعات تے نہیں، لفظ شام تے اسی ہائے کرنے والے بندے ہیں. اے شام ہے. حوران جنت آکھنگیاں جی بی بی اے شام ہے. بی بی فرمائے گی اے شام ہے کناتا کنے لوائیاں، توحید نے. اماری کنے پیجی، توحید نے. پردے کنے لوائے، توحید نے. دربار لگائی نبوت و ولایت دا، حکم پہ چل دے یحکم الحاکمین دا. اچھا اللہ نے پردے دا انتظام کیتا شام وچ، اللہ نے سواری دا انتظام کیتا شام وچ. بی بی دے لفظ نکلن کے لبہائے مبارک چوں تھلے منہ کر کے بی بی فرمان کے ہاں توحید تے جان دی ہے نا میں زینب. اس اہتمام دا شکریہ اللہ دا شکر ادا کرنی ہے جس میرے واسطے اہتمام کیتا ہے. لیکن حوران جنت ایک مرتبہ واپس جاؤ. میرا نانا کرسی تے آ گیا، بابا ولایتی کرسی تے آ گیا. غیب جو آواز آ رہی ہیں موقع دا گواہ تو انہوں سدیا گیا تسی آؤ. اس ویلے بی بی فرمائے گی ایک باری حوران جنت واپس جاؤ تے دربار چ کھلو کہ میرا پیغام دیو کہ شام دی رولی توحید و نبوت و ولایت کو پوچھ دیئے. اگر اللہ ناراض نہ ہوئے، نانا اجازت دے وے تے بابا پسند کرے اونجنا آواز میں شاہ بچائی. میرا دل کرتا میرے آگے سجاد ہوئے، سکینہ دے ہاتھ میرے گالے چھوڑ، میں تو انہوں دسا میں اجر رسالت کے میں وصول. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب